آج جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے اولیاء کا میلاد کے بارے میں کیا رد عمل ہوا کرتا تھا۔ سماعت فرمائیے کہ اللہ کے ایک عظیم ولیوں کے امام حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے یہ بات پسند ہے کہ کاش میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا اور میں اسے حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر خرچ کر دیتا۔ اسی طرح ایک بہت ہی مشہور بزرگ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہوا اور اس کی تعظیم کی اور ساتھ تکریم بھی کی، وہ ایمان کے ساتھ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح ایک بہت ہی مشہور بزرگ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کے موقع پر کھانے کا انتظام کیا اور عزیز و اقارب کو جمع کیا اور چراغاں بھی کیا، تمام اہتمام کیے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کے پہلے گروہ کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کو بروز قیامت اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سلطان الاولیاء حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایسی جگہ کا ارادہ کیا جہاں میلاد شریف پڑھا جاتا ہے تو گویا اس شخص نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا ارادہ کیا، کیونکہ اس نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس جگہ کا قصد کیا، اس کا ارادہ کیا، اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی مسجد یا محلہ ایسا نہیں جس میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف ہوتا ہو مگر یہ کہ فرشتے اس گھر، مسجد یا محلے کو گھیر لیتے ہیں اور اس خانہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس پر خانہ رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک اپنی رحمت ان کے شامل حال کر دیتا ہے، اور فرشتوں کے سردار جن کے گلے میں نوری توق پرے ہیں یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام بھی میلاد شریف کرانے والے پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں جس گھر میں مسلمان میلاد شریف کرتا ہے اللہ پاک اس گھر والوں سے قحط، وبا، آتش زنی اور غرقابی اور آفات و بلیات، بغض و حسد، نگاہ شر اور چوروں کے خطرے کو دور کر دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ پاک اس پر منکر نکیر کے جوابات کو آسان کر دیتا ہے اور بندہ قادر مطلق اور مالک حقیقی کے ہاں صدق ہو جاتا ہے۔ اس واقعے اگر یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو اس کو شیئر کریں